الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، ایک مرتبہ پھر سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ مسلمان جب تک اسلام پر عمل کرتے رہے، انہوں نے زمانے میں ہر طرح کا عروج دیکھا، سیاسی، سماجی، معاشرتی، علمی، ہر سطح پر کامیابیوں نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ دنیا کی وہ اقوام جو اس دور میں سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، انہوں نے مسلمانوں کی سائنسی ترقی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس دور میں مسلمان جو تھے، اسلام پر عمل کرنے کی بدولت، قرآن و حدیث کا صحیح فہم رکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ایسے عروج پر پہنچے کہ آج تک تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ تو اسلام نے سائنس کی فیور کی ہے، اسلام جو ہے وہ مسلمان کو تجسس کی ترغیب دلاتا ہے، اور پھر اس تجسس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے اور ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کائنات کی چیزوں کو اپنے لیے، اپنے فائدے کی خاطر مسخر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج کا سلسلہ اور سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ مفتی صاحب، اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کے فیور میں ہے، ہم نے اس حوالے سے ڈسکشن بھی کی تھی پچھلے سلسلوں میں۔ تو اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کی فیور کرتا ہے، سائنس کو ایک طرح سے پروموٹ کرتا ہے، لیکن ایک مشاہدہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سائنسی ترقی کے حوالے سے گفتگو ہو، سائنسی تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہو، بالخصوص میڈیکل کالج کے حوالے سے، تو جو مذہبی طبقہ ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ رویہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام علم کو کتنا فیور کرتا ہے، جستجو کو، تحقیق کو، ریسرچ کو کتنا پروموٹ کرتا ہے اور کتنی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو جیسے بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کا فرمایا گیا، چند ایک آیات میں نے پڑھی بھی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن پاک کے اندر سائنس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں، انسان کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں، اس کے اختتام کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً 500 سے بھی زیادہ ہے۔ 500 سے زیادہ آیات جو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنے کے حوالے سے ہیں، علم کے حوالے سے ہیں، سوچنے کے حوالے سے ہیں، تفکر کے حوالے سے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کنسیپٹ اسلام کے خلاف کیسے بن گیا کہ اسلام علم کے خلاف ہے، یا اسلام دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے، یا اسلام سائنس کے خلاف ہے، سائنسی ترقی کے خلاف ہے؟ ایک بات یہ۔ دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دینداروں کے سامنے، دینی مذہبی لوگوں کے سامنے اگر سائنسی ترقی یا سائنسی علم کی بات کی جائے تو وہ استغفر اللہ، توبہ، نعوذ باللہ کے سے کہنا شروع کرتے ہیں، میڈیکل کالج اور اس طرح کی۔ اچھا دیکھیں، دونوں چیزوں کے اوپر میں جدا جدا عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اسلام کی اتنی پروموشن کے باوجود پھر بھی اسلام کے خلاف یہ کانسیپٹ کیسے بنا، اس کی دو وجوہات ہیں یا دو وجہ ہو سکتی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو زیادہ تر وجہ ہے، بلکہ غیر مسلموں میں بھی زیادہ تر یہی وجہ ہے کہ انہیں ایک تو دین کا علم نہیں اور دوسرا مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں۔ اگر دین کا، قرآن کا صحیح طریقے سے علم حاصل کریں اور مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے
کہ اسلام اس علم ترقی اور اس پروگریس کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ جیسے قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا، میں نے بہت ساری آیات پڑھی تھی، تو وہ ساری کی ساری آیات جب علم کی، سائنس کی فیور کے اندر ہیں اور اس کی طرف وہ راغب کرتی ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے؟ جو اسلام کا سب سے بنیادی علم کا ذریعہ ہے قرآن، جب اس کے اندر سینکڑوں آیات اسی کی فیور میں ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے؟ لہذا پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو دینی علم ہے، جو ہمارے دینی علوم کا ذریعہ ہے، ان سے لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کی اکثریت جو ہے وہ قرآن تو نہیں پڑھتی۔ اچھا، جو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے بھی چونکہ نیت عام طور پہ غلط ہوتی ہے، لہذا وہ اسی نظریے سے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر قرآن کو جاننے والے کتنے ہیں؟ پھر اگر مسلمانوں میں جو سوال اٹھانے والے ہیں وہ کتنے ہیں کہ اسلام سائنس کے خلاف؟ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں آپ ان کو ذرا دیکھیں گے تو وہ سارے وہی ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ جب نہیں پڑھا تو جب اس کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی منسوب کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی وہ یہ کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے، سائنسی علوم کے خلاف ہے۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی ہوتی تو مسلمان تو شروع سے ہی ایجادات اور علوم کے اندر ترقی کرتے آئے۔ یہ جتنے بحری بیڑے جو سمندر کے اندر چلتے ہیں، یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تیار کیے گئے، اور ان کے اندر بہت زیادہ انوینشنز کی گئیں، اور یہ بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے تیار ہوئے۔ اسی طرح اسلحہ سازی کے میدان کے اندر مسلمانوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ پھر اس کے بعد ابھی اس وقت کی جو موجودہ سائنس ہے، ان سب کی بیسکس ہیں ہی مسلمانوں کے اندر۔ آپ طب میں دیکھ لیں تو طب کے اندر ابھی 1 صدی پہلے تک یورپ کی جو طب کی جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر الشفا پڑھائی جاتی تھی۔ الشفا طب کی کتاب ہے اور ایک مسلمان سائنسدان کی لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو یہ جغرافیہ ہے، اسی طرح الجبرا ہے، اچھا اسی طرح یہ علم فلکیات ہے، تو یہ جتنے نام ہے، خوارزمی ہے، البیرونی ہے، ابن سینا ہے، ابن رشد ہے، ابن الہیثم ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مسلمان ہی سائنسدان تھے، اور انہوں نے ہی یہ ساری ایجادات کی، اور یہ یہیں سے یورپ پہنچی تھی۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر تو یہ ایجادات اس زمانے میں ہوئی ہیں کہ جب یورپ کے اندر کی تو حالت کا کچھ پوچھے ہی نہ، کہ وہاں تو وہ ان کا زمانہ جاہلیت تھا، ڈارک ایجز، جس کو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا زمانہ جاہلیت تھا۔ تو ان کے اس زمانہ جاہلیت کے اندر علم کا نور کس نے ڈالا؟ یہی مسلمان تھے کہ جو اپنی فتوحات کرتے ہوئے اندلس تک پہنچے، اسپین تک پہنچے، وہاں مسلمانوں نے علوم کو رواج دیا، اور علوم جو ہے وہاں پھلنا پھولنا بڑھنا پھیلنا، ریسرچ یہ سارے شروع ہوئے۔ وہاں پر یہ قرطبہ کی یونیورسٹی، یہ غرناطہ، یہاں سے پھر سارا علم یورپ کے اندر پھیلنا شروع ہوا، اور یہیں سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ روشنی پھیلنا شروع ہوئی۔ پھر جب جن علاقوں تک مسلمان رہے وہیں ترقی ہوئی، وہیں ریسرچ ہوئی، وہیں تحقیق ہوئی، وہیں علوم پروان چڑھے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے مسلمان جتنا پھیلتے گئے، علم اتنا پھیلتا گیا، ترقی اتنی ہوتی گئی۔ تو یہ اسلامی تاریخ ہے۔ تو اگر مسلمانوں کی تاریخ کا پتہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے ہی رکھی، بعد والوں نے غفلت کی تو وہ ان کی غفلت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سائنس کے خلاف تھا۔ اگر اسلام سائنس کے خلاف ہوتا تو اسلام تو پھر اس وقت بھی سائنس کے خلاف ہوتا۔ جتنے سائنسدان تھے سب کو کہہ دیا جاتا یہ کام ہی غلط ہے، ان کے اس کام کو کسی نے غلط نہیں کہا۔ انہوں نے دوسری غلط حرکتیں کی، وہ دوسری بات ہے، تو وہ تو لازمی بات ہے کہ آج کا سائنسدان بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کی چوری اس لیے معاف نہیں ہو جائے گی کہ وہ سائنسدان ہے، چوری کرے گا تو اس کی اپنی سزا، لیکن جو اس کی اپنی جو اس کا علم ہے اس کو کسی نے غلط نہیں کہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ خوارزمی صاحب کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ابن سینا کیا جو ہے نا وہ ایجادات کرتا جا رہا ہے، طب کے اندر کون سی چیزیں لے کے آ رہا ہے، یہ البیرونی جو ہے یہ کدھر کا جغرافیہ لے کے آ گیا، کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اس وقت کے جتنے مسلمان سائنسدان جنہوں نے یہ سب علوم کو ترویج دی اور اسے رواج دیا، ان کے کسی سائنسی چیز کی مخالفت نہیں کی گئی. اس سے ہٹ کر ان کے کچھ کانسیپٹ تھے یا کچھ اور تھا، اس میں بعضوں کے معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن سائنس کے اعتبار سے کم از کم مسلمانوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا. مسلمان بادشاہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید، اس کے زمانے کے اندر دنیا بھر کے جو علماء اسکالرز تھے وہ جمع کیے گئے. اس کے بعد کے بادشاہوں کے آپ احوال پڑھیں. ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ بادشاہوں کے احوال لکھنے والے یا تو مغربی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے احوال لکھے، یا مسلمانوں نے لکھے تو انہوں نے چند چیزوں کو فوکس کر کے لکھ دیا، اور اوور آل جو ان کی ایک بھرپور پرفارمنس تھی جو علوم کے اعتبار سے تھی اس کی طرف توجہ کم دی. ورنہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو اس کی تو مجلدات اور اس کی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی جلدیں تیار ہو جائیں. تو اب دو چیزوں سے جہالت جو ہے یہ کانسیپٹ بناتی ہے. جب مسلمانوں کے دینی علوم کے سب سے محفوظ ترین ذریعے قرآن سے جہالت ہوتی ہے، تو پھر دینی احکامات سے ہی جہالت ہوتی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے، قرآن نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا ہے، غور و تفکر کا کتنا فرمایا ہے، کائنات کے بارے میں کائناتی حقائق کتنے بیان کیے ہیں، کائنات میں تفکر کرنے کا کتنا فرمایا ہے. تو جب قرآنی احکام سے جہالت ہے تو یہ کانسیپٹ بن سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے اسلام جو ہے وہ سائنس کے خلاف. اور اسی طرح جب تاریخ سے جہالت ہوتی ہے تو تاریخ سے جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کیا کیا کیا. اب رہا یہ سوال کہ بھئی لیکن ہم جو رویہ دیکھتے ہیں، جو آپ نے دوسری بات کہی کہ ہم جو رویہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اہل علم کے سامنے، دینداروں کے سامنے اگر سائنسی ترقی کا، سائنسی علوم کا نام لیا جائے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ توبہ توبہ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ بات ہی سراسر جھوٹ ہے، یہ بات ہی غلط ہے. مجھے کوئی ایک اہل علم مستند عالم دین کوئی ایک پوری دنیا کے اندر ایسا بتا دے کہ جو ڈائریکٹ سائنس کی مخالفت کرتا ہو. بعض لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جناب فلاں نے سائنس کی مخالفت کی. یہ منسوب کرنا ہی اصل میں جھوٹ ہوتا ہے. اکثر تو ان میں وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ موٹ منسوب کر دیا، فلاں بڑے عالم نے سائنس کے بارے میں یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا. اکثر و بیشتر وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ، اس کی سند ہوتی ہی نہیں. اور ہمارے یہاں سند کے پیچھے جاتا ہی کوئی نہیں ہے، بس منسوب کر دینا چاہیے. اگر میڈیا پہ کسی نے بول دیا یا کسی مشہور آدمی نے بول دیا تو اس کے بعد آمنا و صدقنا سارے تسلیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو ایسا کہے کہ بھائی مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے فلاں عالم نے سائنس کے خلاف یہ بات کہی، اس سے سب سے پہلے اس کا ثبوت مانگنا چاہیے کہ جناب آپ ذرا ثبوت دیں گے اس کا کہ اس نے واقعی یہ بات کہی تھی. فلاں ملک کے فلاں شیخ الاسلام نے یہ بات کہی، فلاں ملک کے فلاں شخص نے یہ بات کہی. یہاں بیٹھے بٹھائی ہی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ، اگر کسی نے کہا ہو تو وہ میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا وہ کہ وہ اس ایک فرد، دو فرد، تین افراد کی ذاتی غلط فہمی، اس سے آپ اسلام پر تو مسلط نہیں کر سکتے. دو تین بندوں کی جو رائے ہے، انفرادی رائے ہے، اسے اسلام پر تو نہیں لگا سکتے. اگر دو تین افراد کی رائے اسی طرح لگائی جائے تو دنیا میں ہر مذہب میں، ہر ملک میں، ہر جگہ کے اعتبار سے انفرادی رائے رکھنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری فوجیں ختم کر دینی چاہیے تاکہ پیار محبت سے رہیں. فوجیں ہوتی تو لڑتے ہیں، نہیں ہوگی تو نہیں لڑیں گے. تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی نے یہ رائے دے دی تو اس پورے ملک کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ یار یہ ملک ہی سارا جو ہے نا وہ فوج کے خلاف؟ ایسا نہیں. تو اگر چند افراد نے کسی چیز کی مخالفت کی ہو، جیسے زیادہ مثال دی جاتی ہے جی پرنٹنگ پریس کی جو ہے وہ مسلمانوں نے مخالفت کی. مسلمانوں نے مخالفت نہیں کی، ایک یا دو افراد نے مخالفت کی. اگر انہوں نے کی تھی، اولاً تو ثبوت ہی چاہیے. لیکن اگر آپ بالکل ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسل در نسل بھی لا کے پکڑا دینا کہ جناب دیکھیں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں یہ اس سند کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور اس کا یہ فتویٰ ہے اور اس نے یہ مخالفت کی، ہم کہتے بالکل درست اس نے کی نا. اس کا نام اسلام تو نہیں ہے. بہت خوب. یہ بھائی صاحب کا نام اسلام تو نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایک مسلمان ہے، اسلام نہیں. بہت خوب. ٹھیک. بہت خوب. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے قرآن. اللہ. اسلام ہے نبی کا فرمان. اسلام ہے امت کا اجماع، اتفاقیہ رائے. اسلام ہے مسلمانوں کی اکثریتی رائے.
اکثریتی رائے اگر ایک بات کہہ رہی ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ اسلام کی رائے ہے. ٹھیک. اب اگر 2-3 افراد نے ایسی بات کہی ہے تو کیا اسے مسلمانوں کی اکثریت کی طرف اور جمہور کی طرف اور میجورٹی کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت سائنس کے خلاف تھی, علماء کی اکثریت سائنس کے خلاف تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یا لکھ کے رکھ لیں, پوری دنیا کے محققین مل کے ریسرچ کر لیں کہ کیا مسلمانوں کی اجتماعیت نے, مسلمانوں کی اکثریت نے, مسلمانوں کی میجورٹی نے سائنس کی, سائنسی علوم کی, سائنسی ترقی کی کبھی مخالفت کی؟ کبھی کسی زمانے, یہ نہیں آج, کسی زمانے پچھلی 14 صدیوں کے اندر کبھی ایک دن ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک دن مسلمانوں نے اکثریتی طور پر یا اجتماعی طور پر یا بالکل اتفاقی طور پہ متفق ہو کر انہوں نے سائنس کے خلاف بات کہی ہو, سائنسی علوم کے خلاف بات کہی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. لہٰذا جو میکسیمم بات ملتی ہے وہ 2-4 افراد کے حوالے سے ملتی کہ انہوں نے کسی سائنس کی مخالفت کی. اچھا, پھر ان کی بھی مخالفت ڈائریکٹ سائنس کی نہیں ہوتی تھی, اس کے پیچھے کچھ اور ریزن سمجھتے تھے. ٹھیک, لیکن وہ ریزن سمجھنے کے اندر وہ غلط تھے. اچھا, اب یہ بات کہ آج کے زمانے کے اندر جناب میڈیکل کالج کا نام آئے تو لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں. میڈیکل کالج تو ایک مثال دے رہا ہوں, بہت ساری دنیاوی علوم اور جو بڑے ادارے ہیں ان کے اعتبار سے یہ بات ہے. تو اب اس کے اوپر عرض یہ ہے کہ اگر دنیاوی تعلیمی ادارے اگر ان کی کسی بات کے اوپر کوئی توبہ کرتا ہے تو پہلے اسے یہ پوچھ لیا جائے کہ وہ کس بات پہ کر رہا ہے, وہ کس بات پہ کر رہا ہے. کسی کی بات کا جو مطلب ہے وہ تو اسی سے پوچھا جائے گا نا, تمہاری بات کا مطلب کیا. میں آپ کے بارے میں کہوں کہ جناب آپ کے کپڑے پہ داغ ہے, آپ کے کپڑے پہ داغ ہے, آپ باہر نکل کے شور مچا دے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت پہ داغ ہے. میں پوچھوں گا بھائی میں نے کب کہہ دیا؟ آپ بولے آپ نے کہا تھا میرے کپڑے پہ داغ ہے. میرا کپڑا میرے اوپر ہے اور میں انسان ہوں, لہٰذا آپ نے جو یہ کہا کہ میرے کپڑے پہ داغ ہے اس کا مطلب کہ انسانیت پہ داغ ہے. تو اب میں آپ کو کیا تمغہ اور آپ کو کیا انعام دوں کہ میری بات, میں نے بات کیا کہہ رہا ہوں, آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. اب اگر دنیاوی تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز, کالجز یا اور کہیں بھی کسی بھی چیز کے اعتبار سے کوئی کلام کیا جاتا ہے تو ایگزیکٹ وہ ورڈز, وہ الفاظ تو ذرا دیکھیں کہ کس بات کے اوپر کلام ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں, مثلا میں فتویٰ لکھتا ہوں, ہمارے پاس فتاویٰ آتے ہیں جناب کو ایجوکیشن کے حوالے سے, میڈیکل تعلیم کے حوالے, یہ ساری چیزیں. ہم کہتے ہیں میڈیکل تعلیم بہترین علوم میں سے ایک علم ہے, میڈیکل کا علم, طب کا علم بہترین علوم میں سے ہے. ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا العلم علمان, علم الادیان و علم الابدان. علم دنیا میں 2 ہی ہیں, ایک دین کا علم اور ایک طب کا علم. یہ ہے ایک ہمارے انتہائی بڑے امام کے جن کے دنیا میں کروڑوں فالوورز, یہ ان کا, اور ہم اسی کو کوٹ کرتے ہیں. تو میڈیکل کی تعلیم کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کی تعلیم بہترین علوم میں سے ہے کئی اعتبار سے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ انسانیت کے نفع پر, خیر پر, بھلائی پر مشتمل ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا, جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیا ہے, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, جو دوسروں کا نفع پہنچائے. ہمیں ہمارے دین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی صدقہ ہے کہ راستے کے اندر اگر کوئی شاخ, کوئی کانٹا پڑا ہو اسے راستے سے ہٹا دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ, یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے. تو میڈیکل کی تو بنیاد اس کے اوپر ہے, نفع ناس کے اوپر ہے, لوگوں کا بھلا اور فائدہ اور ان کی بیماریاں دور کرنے کے اوپر ہے. لہٰذا یہ تو پھر ہماری جو حدیث کی کتابیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر اور آپ کے فرامین پر مشتمل ہیں, ان میں اکثر و بیشتر کتابوں میں کتاب الطب ہوتا ہے. بخاری کے اندر, ترمذی کے اندر, نسائی میں, ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں, سب کے اندر کتاب الطب ہے. کتاب الطب کا مطلب کیا ہوا؟ بک آف میڈیکل,
میڈیکل بک، یعنی اس کے اندر میڈیکل کے متعلق معلومات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے، آپ کے فرامین سے میڈیکل کے متعلق جو چیزیں ثابت ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ مسلمان علماء نے باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کی اس طب، جسے طب نبوی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی، 400 صفحات کی کتابیں، ٹھیک۔ تو میڈیکل کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ اعتراض کس پہ ہے؟ تو بھائی اعتراض میڈیکل پہ نہیں ہے، اعتراض میڈیکل سائنس پہ نہیں ہے، اعتراض اس علم پہ نہیں ہے، اعتراض ہے، اگر ہے، جب ہوتا ہے وہ اس کے طریقہ تعلیم پر ہوتا ہے، اس کے طریقہ تعلیم یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ ہے، مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں جب وہ ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی اداروں میں جو ماحول ہے وہ شرم و حیا کے خلاف ہے، اس میں بہت ساری خلاف شرع چیزیں ہیں جو اخلاقیات کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے نہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جو شرم و حیا کے اعتبار سے چیزیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خلاف شرع چیزیں ہیں۔ تو کلام تو کیا گیا اس کے اوپر، اب اس کو اگر گھما کے لے جائیں کہ جناب سائنس کے خلاف ہے، میڈیکل کے خلاف ہے، تو پھر وہی ہوگی کہ میں نے آپ کے کپڑے پہ داغ کی بات کی، آپ نے کہا یہ انسانیت کے اوپر دھبا لگا دیا انہوں نے، تو بھائی آپ کا کپڑا کہاں، انسانیت کے اوپر دھبا کہاں؟ تو اسی طرح میڈیکل پر کلام کرنا کہاں؟ اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح کا جو معاشرتی جو چیزیں ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، ان کے اندر اگر غلطیاں ہیں وہ ایک اور چیز ہے۔ اس طرح کی تو ہر ملک کے اعتبار سے ان کے اپنے کچھ نہ کچھ تو لاز ہوتے ہیں۔ میڈیکل کے اندر یا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کوئی ان کے رولز ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو وہ کیا وہ رولز جو ان پہ امپوز کیے جاتے ہیں وہ کیا میڈیکل کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے؟ بھائی وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے لگائے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں کہ بھائی کلاس کے ٹائم کے اندر یہ کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر کسی یونیورسٹی کے اندر یہ رول ہے، اور یقیناً ہوتا ہی ہوگا نا، کہ اٹینڈنس ضروری ہے، یعنی حاضری ضروری ہے، حاضری کے وقت میں پروفیسر صاحب کہیں اور بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جوڑیاں بنا کے کہیں اور بیٹھے ہوئے۔ اب اگر اس کے اوپر کسی نے پابندی لگائی تو اسے کون پاگل یہ کہے گا میڈیکل پہ پابندی لگا دی؟ ارے بھائی میڈیکل پہ نہیں لگائی، یہ اور چیز ہے، میڈیکل کے لیے پابندی لگائی۔ بہت خوب۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر چونچے لڑاتے رہو تو پڑھو گے کب؟ پھر اس کے جو اور شرعی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ اور چیزیں۔ تو جو کسی شے پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا کسی شے کو کنڈیم کیا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ تو جو منع کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، سائنسی علم یا سائنسی ترقی اس طرح کی کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چلو جی یہ بھی پابندی کیوں؟ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی آزاد مخلوق نہیں ہیں کہ خدا سے بھی آزاد ہو۔ ہم آزاد ہیں لیکن خدا سے بھی آزاد نہیں۔ ہمیں خدا نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، ایک لمٹس بنائی، ایک نظام دیا، ہم نے اپنے آپ کو ان کے اندر ہی رکھ کر چلنا ہے۔ اب بے خدا معاشرہ جسے کہا جاتا ہے نا، جو اصطلاح کے اعتبار سے کہا جاتا ہے بے خدا معاشرہ، یعنی وہ معاشرہ جو خدا کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم اگر اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ خدا کے منکروں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ خدا کے ماننے والوں کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں اس معاشرے کی چیزیں نہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈالی جائیں، گھسائی جائیں جو خدا کے منکروں کے معاشرے کی ہے۔ اللہ، بہت باریک بات ہے۔ جیسے وہ اپنے معاشرے میں ہماری چیزیں نہیں ڈالنے دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بولیں کہ جناب چونکہ ہمارے دین کے اندر پردہ ہے تو پلیز آپ اپنی یونیورسٹی میں پردہ لگا دیں؟ وہ بولیں گے بھائی صاحب آپ اپنے ملک میں رہیں، لیکن جب ہمارے ملک میں پردے کی بات کی جائے تو فوراً چیخنا شروع کر دیں جناب یہ کہ انسانی آزادیوں پر پابندی لگا دی۔ تو اگر ایک نظریے کے اوپر آپ چل رہے ہیں اور اس کے خلاف آپ نہیں کرنے دیتے، اس کے خلاف آپ نہیں کرنے دے رہے، تو پھر ایک نظریے پہ ہم چل رہے ہیں، ایک دین پہ ہم چل رہے ہیں، تو ایسا مسلم ہمارا بھی تو یہ حق بنتا ہے نا کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے کچھ پابندیاں رکھیں۔ اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو یہ اس کی غلطی ہے،
لیکن جو اہل علم ہیں، جو دیندار ہیں، جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، ان کی تو یہ ذمہ داری بنے گی کہ اس کی طرف توجہ دلاتے رہیں. جبرن تو نافذ نہیں کریں گے، شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم ذرا بندوق کی نوک کے اوپر سارا کچھ کراتے پھریں. ہاں، برائی سے منع ضرور کریں گے، ہم اپنی دین کی تعلیمات ضرور پہنچائیں گے. تو ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے خدا کے ماننے والے معاشرے میں خدا کے احکام کی بات تو کریں گے، تو اسی کے اعتبار سے وہ کلام کیا جاتا ہے، اسی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. تو لہذا یہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ماحول کے خلاف، اس انوائرمنٹ کے خلاف ہے جو اس کی آڑ کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے. اچھا صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے جو کلام فرمایا کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ اور اتنے حوالوں کے ساتھ، اتنے جناب جو ہسٹری بھی آپ نے بتائی، مسلمانوں کی ایجادات کے وہ مختصر روشنی ڈالی، یہ ساری چیزیں قبول ہیں. لیکن آج جو لوگ ہسٹری کو نہیں جانتے وہ موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں، موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مسلمان چونکہ ابھی ان چیزوں سے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سائنس کی ان میں ترقی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مسلم ہے اور ایز اے مسلم ہونا ان کا جو ہے نا وہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے. یعنی موجودہ دور میں اگر اسلام اتنا زیادہ سائنس کو پروموٹ کرتا ہے، سمپل کویسچن ہے، اتنا پروموٹ کرتا ہے غور و تفکر کو، تحقیق کو، ریسرچ کو، تو پھر مسلمانوں کو ایڈوانس ہونا چاہیے تھا نا، کوئی ایجادات کرنی چاہیے تھی ان کو، آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ سائنسی علوم میں آگے ہونا چاہیے تھا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان پھر پیچھے کیوں ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ تو بڑی واضح ہے. سائنسی ترقیاں جو ہوتی ہیں اس میں بہت ساری تو وہ ہوتی ہیں کہ جو اچانک ہو جاتی ہے نا، کوئی ایجاد ہے اچانک ہو جاتی ہے، سائنسدان کے سامنے کوئی چیز آئی تو اس کے بارے میں ایک اویئرنیس ہوئی اور اس نے پھر اس کے اوپر ریسرچ کی تو وہ بن گئی. لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے، بہت زیادہ سپورٹ انوالو ہوتی ہے، اور ایک ماحول ہوتا ہے اس کے لیے، اس ماحول کے اندر وہ کام کرتا ہے. اب مسلمانوں کی جو پچھلی کئی صدیاں گزری ہیں وہ ایسی گزری ہیں کہ جس میں مجموعی طور پہ مسلمانوں کو اپنی ہی پڑی رہی، مسلمانوں کو اپنی ہی پڑی رہی، اور مسلمان پستی پسماندگی کا شکار رہے، ظالم اور غاصب ان کے اوپر قابض رہے، اور ان صدیوں کے اندر معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور تھے تو معاش کی فکر پڑی ہوئی تھی، سماجی اعتبار سے تباہ ہو رہے تھے تو ان کو سماج کی فکر پڑی ہوئی تھی، اپنی زندگی کے معاملات کے اعتبار سے پریشان تھے تو وہ ان کا حل کرنے میں لگے ہوئے تھے. مسلمان حکمرانوں نے جو اس کے حوالے سے کردار ادا کرنا تھا، کچھ انہوں نے اپنی غفلت سے نہیں کیا، کچھ انہوں نے اپنی جہالت سے نہیں کیا، اور کچھ انہوں نے اپنے مسائل کی وجہ سے نہیں کیا. اب ایک سمپل سی بات ہے، دو اسٹوڈنٹ ہیں، دونوں کو پڑھنے کے لیے کہا جائے، ایک کو بہترین انوائرمنٹ دیا جائے، کتابیں فراہم ہے، ماحول پرسکون ہے، سب ہر چیز اس کو جو ہے نا بالکل پراپرلی پرووائڈ کی ہوئی ہے اور وہ بھی پڑھ رہا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کو روزانہ پٹائی ہو رہی اور اس کی پٹائی کے دوران کہہ رہا بیٹا پڑھ، وہ کہہ رہا حضور پٹائی تو بند کرے پھر میں پڑھوں گا نا. تو بھائی جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا جس طرح وہ پڑھ سکتا ہے جو پرسکون ماحول کے اندر ہے. پچھلی صدیوں کے اندر صورتحال یہ رہی ہے کہ دو اسٹوڈنٹ تھے، ایک مسلمان یعنی مسلم دنیا، ایک مسلم دنیا، یہ ریسرچرز تھے، یہ تحقیق کرنے والے تھے، محققین تھے. دوسری طرف غیر مسلم محققین تھے. غیر مسلم محققین کو ہر اعتبار سے سپورٹ اور ان کے حکومتوں کی طرف سے، ان کے افراد کی طرف سے، ان کے ملکی حالات کے اعتبار سے، ان کی فیملی میٹرز کے اعتبار سے ان کو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. دوسری طرف جو مسلم باڈی ہے، مسلم ورلڈ ہے، یہ محقق تھی، لیکن اس کی پٹائی مسلسل ہو رہی تھی اور پٹائی کے ساتھ کہا جا رہا تھا بیٹا پڑھ، تحقیق کر. تو فرق یہاں سے آتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ مسلم ممالک کہ جو اب اس طرح کے مسائل سے نکل چکے جیسے پاکستان، تو کیا پاکستان اب سائنس کے اندر ویسا ہی ہے جیسا پاکستان بننے سے پہلے اس علاقے کی حالت تھی؟ اب چونکہ اب یہاں کے جو باشندے ہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ فری ہو گئے. اب حکومت ان کو فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے، اب ان کو ایک انوائرمنٹ ملا ہوا، اب ملکی حالات سے وہ ایک اس طرح سائیڈ میں ہے کہ یوں نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ہماری موت ہی آ جائے. اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، لہذا اب جو پیسفل مائنڈ کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں. اب پاکستانی سائنسی ترقی ہی کی اگر آپ لسٹ لیں تو دنیا کے بڑے بڑے کاموں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی شرکت موجود ہے. ایون کہ ابھی جو لیٹسٹ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے بگ بینگ کے حوالے سے، اس کے اندر پاکستانی سائنسدان موجود ہیں.
ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایکسپیریمنٹ بگ بینگ کے حوالے سے کیا گیا، جس کے اندر پاکستانی شامل ہے. ٹھیک، تو اب چونکہ اب وہ انوائرمنٹ مل گیا، لیکن اس کے باوجود کیا مثال ابھی پاکستانی کو آپ کمپیئر کر لیں، پاکستان اور امریکہ کو آپ لے لیں، کیا امریکہ کے سائنسدان کو جو سہولیات، جو انوائرمنٹ، جو اس کو فیسلٹیز ہیں، کیا پاکستان کے سائنسدان کو بھی اتنی؟ کیا سائنسی تحقیق کے لیے کیا پاکستان کے سائنسدانوں کو اتنا ہی فنڈ اویلیبل ہے جتنا وہاں کے سائنسدانوں کو ہے؟ تو جب وسائل کے اندر اتنا ڈفرینس ہوگا تو اسی کے اعتبار سے کام میں بھی ڈفرینس ہوگا. کسی چیز کے اندر ایک فارچونیٹلی کہ ایک کسی وجہ سے کوئی غریب آدمی بھی بڑھ جاتا ہے، بڑی اچھی ڈسکوری کر لیتا ہے یا انوینشن کر لیتا ہے، لیکن موسٹلی ایک لاجیکل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت بہترین انوائرمنٹ موجود ہے اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بیچارہ حالات سے پریشان ہوتا ہے اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے. تو جیسے دو افراد کے درمیان زندگی کے اندر یہ فرق آئے گا ان کے حالات کے اعتبار سے، اسی طرح آپ مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا کو جب دونوں کو جدا جدا رکھ کے دیکھیں گے تو ان کے لیے انوائرمنٹ اور قسم کا تھا، ان کے لیے اور قسم کا تھا. یہ پٹائی کھاتے ہوئے ریسرچ کر رہے تھے، وہ جناب بڑے مزیدار ماحول کے اندر کر رہے تھے. تو یہ وہ فرق تھا کہ جہاں سے یہ فرق آیا. ایک دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب انہی حالات کی وجہ سے چلے ابھی ہم کہیں کہ جناب اب تو ہمارے مسلم ورلڈ پٹائی نہیں نہ کھا رہی، اب وہ تو ویسے کھا رہی ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی پاکستان ہے، کچھ اور ممالک ہے، وہ تو چلے پیسفل کنڈیشن کے اندر ہے، اگرچہ وہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مان لے کہ نہیں چلیں جی پیسفلی مانے، آپ جیسے تیسے مانے، اسے ہم نے مان لیا. اب یہ دیکھیں انہوں نے 300 سے 400 سال پہلے ایک کام شروع کیا، ہم نے 60 سال پہلے وہ کام شروع کیا. ٹھیک، ایک بندہ وہ 15 دن پہلے سے وہ دوڑ رہا ہے اور ایک کو کہا کہ تم آج دوڑنا شروع کرو، تو کیا یہ دونوں دوڑ کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ 15 دن پہلے ہے وہ اتنا آگے ہی رہے گا، جبکہ اس کے دوڑنے کے اندر مزید معاون بھی موجود ہیں. وہ خالی میدان کے اندر دوڑ رہا ہے، اس کو پہاڑیوں کے اوپر دوڑایا ہوا، جھاڑیوں کے اندر گھسنا ہے اس نے. تو اولاً تو زمانے کا اتنا ڈفرینس ہے کہ انہوں نے جو ایجادات کی اور جو سائنسی ترقی شروع کی وہ ایسے 300-400 سال پہلے کی، 16ویں صدی میں 15ویں صدی کے اندر وہ اس کام کے اوپر لگ گئے اور وہ تب سے لگے ہوئے. ہمارے والوں نے ابھی شروع کیا، یہ ابھی بیچارے اپنی مصیبتوں سے فارغ ہوئے، اپنی جو ہے نا وہ ان دکھوں سے باہر نکلے، کچھ کام کرنا شروع کیا. تو پہلے نمبر پہ تو زمانے کا اتنا فرق، دوسرے نمبر پہ پھر وہی سہولیات والا میٹر کہ اب ان کو جو اس وقت بھی ان کو سہولیات موجود ہے، وہ مکھی پہ ریسرچ کریں تو جناب حکومت ان کو فنڈ لے کے آ جاتی کہ جناب مکھی پہ ریسرچ کریں، واہ جی واہ کیا بات ہے، چلے جی یہ آپ کو جناب وہ 10,000 پاؤنڈ دے دیے، یہ 10 لاکھ ڈالر آپ کو دیے، اب ریسرچ کریں. ہمارے والا بیچارہ جو ہے وہ بجلی کے اوپر بھی بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہونا کہ میں آپ کو 1000 میگا واٹ کی بجلی بنا دوں گا، اس کو بولتے تو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، ترقی جن لوگوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جنہوں نے پرفارم کرنا ہے، جنہوں نے اس کے اندر کردار ادا کرنا ہے، جب ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو پھر نتیجہ بھی تو اسی کے مطابق نکلے گا نا. بات یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں دوڑائیں، دونوں کو ایک ہی میدان میں دوڑائیں، دونوں کو ایک ہی طرح کی سہولیات دیکھ کے دوڑائیں، اس کے بعد نتیجہ دیکھیں. تو لہذا جو فرق ہے نا وہ فرق اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اسلام کی انوالومنٹ تھی. اسلام کی آخر مثال کے پچھلے 60 سالوں کے اندر کو مجھے ایسا کوئی فتویٰ ہو جو سائنس کے خلاف، پچھلے 60 سالوں کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسلام کہیں رکاوٹ تھا، مسئلہ حالات رکاوٹ تھے. مسلم ورلڈ کے حالات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہے. اب بہتر ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ غیر مسلم دنیا کی ذرا حالات دیکھیں. کیا ممکن ہے کہ جن ملکوں کے اندر ہر وقت جناب بم برس رہے ہیں، جن کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، جن کے اندر قتل و غارت گری ہوئی ہے، وہاں کے آپ سائنسدانوں کو بولے کہ بھائی صاحب چلو سائنسی ترقیاں کرو؟ جن کے بچے مر رہے ہیں، جن کی بیویاں مر رہی، جن کے رشتہ دار مر رہے ہیں، جن کے جناب بھانجے بھتیجے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہ بیوہ ہو رہی ہیں، وہ کس کنسنٹریشن کے ساتھ، وہ کس توجہ کے ساتھ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ تو کیا جن لوگ جو ممالک ترقی کر رہے ہیں کیا وہاں پر بھی یہی حالات؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ڈفرینس ہے حالات کا.
یہ اسلام کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حالات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان سائنس کے اندر پیچھے ہیں۔ اور پھر جو آپ نے بات فرمائی یعنی ایک تجزیہ کرتے ہوئے، تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جیسے مسلمان کے پاس آپشن تھا ایک طرح سے کہ وہ جب ان کے اس طرح کے حالات آئے کمزور، آپشن جب مسلمان اس سکون کے اندر تھے نا کہ جس کے اندر اب دوسرے ہیں، جی اس وقت مسلمان ترقی کر رہے تھے، ایسا ہی ٹھیک، اس وقت مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ جس وقت مسلمان غالب تھے، مسلمان ممالک کے اندر امن و سکون تھا، ان کو حکومت کی طرف سے سہولیات فراہم تھی، مسلمان بادشاہ خلفاء جو بھی ان کے حکمران ہوتے تھے وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، ان کو جو ویلکم کرتے تھے، اس زمانے میں مسلمانوں نے ترقی۔ لیکن جب حالات الٹ گئے، جب حالات، یورپ اس لیے ترقی نہیں کر پا رہا تھا کہ پادری پھانسیاں دے جا رہے تھے، جو سائنس کی کوئی نئی بات لے کے آتا تھا اسے بولتے تھے بائبل کے خلاف ہے، چلو بھائی چڑھا دو اس کو، تو اس وقت نہیں ہوا۔ جب ان کی یہ رکاوٹیں ختم ہوئیں اور حالات اچھے ہوئے، اس وقت انہوں نے کرنا شروع کیا۔ لیکن اسلام کے اندر کبھی یہ رکاوٹ کبھی نہیں آئی کہ علماء نے اتفاقی فتویٰ دیا ہو کہ جناب یہ سائنس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کو چڑھا دو پھانسی کے اوپر، یہ سائنس کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ قابل گردن زنی ہو گیا، اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے، اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے، یہ اسلام کے اندر کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، حالات جب مسلمانوں کے اچھے تھے، مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ اب چونکہ ڈفرینس بہت زیادہ ہو گیا ہے، زمانوں کا بھی، سہولیات کا بھی، اس اعتبار سے مسلمان پیچھے۔ اور یوں پھر مسلمان ایک طرح سے ان کا ایک اسٹرانگ یہ بھی پہلو جاتا ہے نا کہ وہ ان چیزوں میں اگرچہ ترقی نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنا علمی سرمایہ، دین کی حفاظت، اپنا ایک معاشرے کو وہ اتنے سارے حالات کے باوجود بھی بچا کر ابھی تک لے آئے، اور اب اگر پیس ہے تو پھر اس کو آگے فارورڈ لے کر چل رہے ہیں۔ اس پر اور بھی تفصیلی کلام ہے میرے دل میں، لیکن انشاءاللہ کسی اور دن میں کروں گا کہ یہ کہ جو علمی سرمایہ علم دین سے متعلق تھا وہ تو محفوظ رہا جی، لیکن جو سائنسی علوم اور دنیاوی علوم کے متعلق تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ آخر دونوں کے اندر وجہ فرق کیا ہے؟ جی انشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر مسلم ورلڈ کی بات ہوئی، اسلام جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اب آج کل ہے، پھیل رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا، گرو کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جس جگہ پہنچتا ہے اس کے کلچر کو اپنا لیتا ہے۔ ہندوستان میں، عرب میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، افریقی ممالک میں، تو اسلام جہاں ہے وہاں اس کلچر کو ضم کر لیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ان تمام قسم کے کلچروں سے الگ کر کے ایک نیا اسلام نئے سرے سے جو اصلی اسلام کی شکل ہے اس کے مطابق لایا جائے، تو یہ ایشو ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ اسلام نے ہمیں جو احکام دی، ہم نے پچھلے سلسلوں میں اس پر بات بھی کی کہ قرآن میں، احادیث میں، اجماع امت سے اصول جو ہیں ان سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حلال و حرام کو بیان کر دیا گیا ہے، پاک و ناپاک کو بیان کر دیا گیا ہے، پردے کا کیا کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، ان کے لاز موجود ہیں، ان کے سب لاز موجود ہیں، ان کی ساری شکیں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جب سارا کچھ موجود ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے کسی ایسی چیز پر عمل کرتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں والے اگر شلوار قمیض پہنتے ہیں اور وہاں والے جو ہیں وہ ان کی جو قمیض ہوتی ہے، تہمد ہوتی ہے، وہ پہنتے ہیں، قمیض لمبی پہنتے ہیں، کچھ جگہ پر جبہ پہنا جاتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے جو قانون ہیں، جو بیسکس ہیں، جو بنیادیں ہیں وہ واضح ہیں۔ ان سارے ملکوں کی جن کی مثال دی گئی، وہاں علماء بھی موجود ہیں، وہ بھی وہاں کے جو کلچر ہے اس کے مطابق لباس پہنتے ہیں، اچھا وہ اسلام پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ احادیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، قرات ہو رہی ہوتی ہے۔ ملائیشیا کے اتنے اچھے قاری صاحبان ہوتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو مسلمان ہر جگہ پر ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اسلام کو وہ اصلی کی طرف لے جانا ہے، ہم نے ساری یہ چیزیں ختم کرنی ہیں اور وہ کرنا ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے جب یہ اس طرح خود کو نئے سرے سے یوں کام کرنا شروع کرتے ہیں، ساری چیزوں کو نگیٹ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ بعض جگہوں پر، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ایک بیجا قسم کی سختی آتی ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ دین یسر ہے،
اسلام جو ہے لوگوں کی طبیعتوں کو جو ہے نا وہ ان کے مطابق ایک طرح سے آزادی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر اس کی پابندی لگائے، ہر جگہ پر ان کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے بالکل جو ہے وہ قید کر دے. ایسا نہیں ہے. اسلام قید کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ اچھی قسم کی آزادی کا نام ہے. تو اب یہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اسلام نے جو اصول قوانین دیے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے، ان پر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے بعد کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، تو جو آزادی ہے وہ اسلام میں شامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. باقی مزید جو کلام سب سے ہم پوچھتے ہیں، یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کریں گے ہم سب؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شریعت نے ایک حد بندی کی ہے. دین اسلام کے اندر ایک حد بندی ہے. فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں. ایک پورا جو ہے نا ایک نظام ہے. اس کے اندر احکام کے لازم ہونے کے اعتبار سے بھی درجات ہیں اور احکام کے منع ہونے کے اعتبار سے بھی درجات ہیں. سب کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر نہیں رکھا جا سکتا. اچھا، اب بعض لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ شے پیدا ہو جاتی جو آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ جب وہ چیزیں کہ جن کا حکم اباحت کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے، اگر لوگوں پر یوں امپوز کریں گے کہ گویا وہ فرض ہیں تو لوگ بدک جائیں گے اور وہ کہیں گے دین بڑا سخت ہے. لیکن اگر جو حقیقی علم رکھنے والے علماء حقہ ہیں جب ان سے سنیں گے، ان سے دین کو سمجھیں گے، تو وہ اس کی جو کیٹیگری ہے، جو اس کی تقسیم کار ہے، وہ اس کے مطابق بات کریں گے. دین اسلام جو ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے. آپ نے کچھ چیزیں تو بالکل نئے سرے سے ایک مکمل اس کی جو ہے نا وہ تفصیلات کے ساتھ عطا فرمائی اور انہیں معین کر دیا. جیسے 5 نمازیں. 5 نمازیں ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے چلتی آ رہی تھی، خرابیاں آ گئی تھی تو آپ نے صحیح کر دی. 5 نمازیں ہیں. روزے تھے، روزے ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے لیکن اس کی تعیین کر دی، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کی مختلف صورتیں تھیں لیکن اس کی دین اسلام کے اندر تعیین ہوگی کہ سال کے بعد اپنے مال کا 2.5% بطور زکوٰۃ کے ادا کرنا ہے، جو مال کی زکوٰۃ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تفصیلات کے ساتھ نئے سرے سے عطا فرما. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھی لیکن ان میں خرابیاں آ چکی تھی. جیسے حج تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا آ رہا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، لیکن اس کے اندر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکوں نے، کافروں نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دیں. ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، طواف کرتے ہوئے سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، قریش کا مزدلفہ تک ہی ٹھہرنا، وہیں سے واپس آ جانا، مکے نہ جانا. یا ایک انہوں نے رسم بنا لی کہ جب حج کے لیے گھر سے نکلے، اب اگر کوئی کام یاد آ گیا گھر واپس آنا ہے تو اب دروازے سے نہیں آ سکتے، اب پچھلی طرف سے دیوار توڑ کے اندر آئیں گے. یہ اس طرح کی بدعات تھیں یا غلط چیزیں تھیں یا حتیٰ کہ شرکیہ چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے حج کے اندر شامل کر دی. تو ایسی عبادتیں جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اور اس میں بگاڑ آ گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو درست کیا، ان کے بگاڑ کو دور کیا اور ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ آپ نے پیش فرما دیا. اب اس کے بعد معاملات کے اندر آپ نے کچھ جو منع کی صورتیں ہیں وہ آپ نے بیان فرما دی اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے اجازت دے دی، ان کو چلنے دیا. جیسے سود چلتا آ رہا تھا، آپ نے منع فرما دیا، یعنی اسلام کے ذریعے سود کی ممانعت ہو گئی. اس سے پہلے سود کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، لیکن یہ بے سلم، بے استثناء، بے سلم یہ کہ پیسے پہلے دے دیے، مال بعد میں اٹھانا ہے. بے استثناء آرڈر پر بے جسے ہم کہتے ہیں، آرڈر کے اوپر خرید، یعنی آرڈر دیا اور سامان تیار ہو جائے گا اور ہم پیسے دے دیں گے، اسے بیع الاستثناء کہتے ہیں. یہ چلتی آ رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے کوئی منع نہیں کیا، چلتی رہی. تو ایسی بہت ساری وہ چیزیں تھیں کہ جو معاملات کے اندر تھی اور وہ چلتی آ رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو چلنے دیا، ان کے اندر کوئی منع نہیں فرمایا. اب اس کے بعد آ جاتی ہیں کلچرل چیزیں. کلچرل چیزوں کے اندر کچھ وہ تھی کہ جن کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں تھیں، ان کو روک دیا گیا. کچھ وہ چیزیں تھیں کہ جن میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی، ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، ان کی اجازت دے دی. کچھ عیدیں چلتی آ رہی تھیں مہرگان کے نام سے، نیروز کے نام سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرما دی.
لہذا چونکہ اسلامی تہوار آ گئے اور ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر ہیں کہ ایک روزے رمضان کے بعد آتا ہے، ایک ذوالحجہ کے جو وہ 10 تاریخ کو آتا ہے اور اس کے پیچھے سنت ابراہیمی کی یادگار ہے، لہذا وہ جو دوسروں کی عیدیں چلتی آ رہی تھی جو زیادہ تر مجوسیوں کی طرف سے لی گئی تھی ان کو منع کر دیا گیا اور ان کو ان کی جگہ رکھ دیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں لباس کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، اپنے کسی میلے کے اعتبار سے، ان کے اندر جو اسلامی اخلاقیات ہیں ان کی تعلیمات ان کے ساتھ جوڑ دی گئی، کسی شے سے منع نہیں کیا گیا۔ لباس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرب شریف میں تشریف لائے، عرب کے اندر جو لباس چل رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ آپ نے کوئی نہیں فرمایا کہ بھئی یہ لباس نہیں پہننا، یہ والا پہننا۔ ہاں ان کے اندر چند ایک چیزوں کے اندر ممانعت فرمائی، اس کی صورتیں بیان کر دی۔ مرد وہ لباس نہ پہنے جو عورتوں سے ملتا جلتا ہو، عورتیں وہ لباس نہ پہنے جو مردوں سے ملتا جلتا ہو، ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بدن کے وہ اعضاء کے جن کو چھپانا ضروری ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہو جائیں، ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے تکبر، انانیت اور بڑاپن ظاہر ہو، جیسے لوگ لباس پہن کے تکبر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے لباس کے حوالے سے بیان فرما دی۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کوئی پابندیاں نہ لگے، چند ایک اور ہوں گی لیکن وہ چند ایک ہی ہیں، وہ 4-5 ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہمارے یہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر تو یہ کرتے کے ساتھ جو ہے وہ تہبند بندھا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے اوپر کوئی ضروری نہیں کہ ہم جناب تہبند باندھ کے پھریں، ہم تو شلوار استعمال کرتے ہیں، ہم تو پاجامہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح لباس کے اندر اب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک چیز یہ آ جاتی ہے، اچھا اسی طرح کھانے پینے کے اندر ایک اپنی محبت کے اعتبار سے تو ہم کرتے ہیں کہ ہم مٹی کے برتن کے اندر جو ہے وہ کھانا کھائیں، اس کے اندر پانی پئیں، لیکن وہ یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں پیتے تھے تو ہمیں اس سے محبت ہے، لہذا ہمیں اس چیز سے محبت ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ آپ لوہے کے برتن استعمال کر لیں، آپ پیتل کے برتن استعمال کریں، آپ تانبے کے برتن استعمال کریں، آپ پلاسٹک کے برتن استعمال کریں، شرعی اعتبار سے ان میں ایک ذرہ برابر ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کس کے اندر ہے؟ 3 چیزوں کے اندر۔ نمبر 1 سونے کا برتن، اس میں منع ہے۔ نمبر 2 چاندی کا برتن، اس میں منع ہے۔ نمبر 3 وہ برتن کہ جسے تکبر کے طور پہ استعمال کیا جائے، تفاخر کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ تو اب یہ جو تفاخر کے طور پہ ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان پہ ان کی غربت کا جو ہے نا وہ تاثر دینا، اپنی امارت ان کے اوپر جھاڑنا، یہ جو چیز ہے یہ منع ہے، لیکن یہ خارجی وجہ سے منع ہے۔ سونے چاندی کے برتن منع ہے، اس کے علاوہ جس برتن میں مرضی استعمال کرے۔ اسی طرح لباس کے اندر ہے، لباس کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لباس جیسے جو ہم سفید لباس پہنیں، سفید لباس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا تو ہمیں اس وجہ سے پسند ہے، ورنہ دوسرے لباس پہننا چاہیے تھا، صحابہ کرام پہنتے تھے، صحابہ کرام ہر رنگ کے لباس پہنتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کی وجہ سے ہم اسے پسند کرتے ہیں، آپ کے پہننے کی وجہ سے ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کا تعلق کھانے پینے، پہننے، آنے جانے، سفر، یہ وہ، ان میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ کلچرل چیزوں کے بارے میں اسلام کا اصول کیا ہے، تو اس کے اندر سمپل اصول یہ ہے کہ اگر اس میں اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی چیز، کوئی جزء پایا جاتا ہے، ریموو دیٹ، اس سے ہٹا دیں آپ۔ بقیہ وہ شے جو ہے وہ ان کی مرضی ہے۔ اب مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے نا چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، تو کیا آپ ان کو مجبور کریں گے کہ نہیں جو پاکستان میں کھایا جاتا ہے وہی کھائیں، یا جو عرب شریف میں کھایا جاتا ہے وہی کھائیں؟ عرب کے اندر جو ہے زیتون کا تیل ہے، کھجور ہے، اور جو ہے وہ کیا نام اونٹ کا گوشت ہے، یہ کھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں کھجور اس طرح کھائی جاتی ہے، ہمارے زیتون نہیں اس طرح استعمال کیا جاتا، ہمارے ہاں اونٹ کا گوشت اس طرح نہیں استعمال کیا جاتا۔ تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کوئی کلام کیا ہو کہ بھائی چونکہ تم لوگ کھجور نہیں کھاتے لہذا تم کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہو، یا تم لوگ زیتون کا تیل نہیں استعمال کرتے لہذا تم کسی غلطی کے مرتکب ہو، اونٹ کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی نہیں۔ تو کھانے پینے پہننے کے اندر ہر کوئی اپنی جگہ آزاد ہے۔ کوئی کسی ملک کے اندر کوئی لوگ سبزیاں پسند کرتے ہیں، کوئی گوشت پسند کرتے ہیں، اب اس کے اندر صرف اتنی شریعت نے لگا دی کہ بھئی خنزیر نہیں کھانا، اس کی ممانعت کر دی۔ اس کے علاوہ درندے ہیں، ان کے کھانے کی ممانعت کر دی، اور موسٹلی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بتا دیا۔ اب ان کے اندر آپ کی مرضی ہے، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، اب آپ نے اس کی 70 کیا 700 ڈشیں بنا کے کھانی ہے۔ شریعت فرماتی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کھاؤ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تو جو اصل تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ مستحبات پہ عمل کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ایک جداگانہ چیز ہے، لیکن وہ لازمی نہیں ہوتی، وہ اپنے ثواب میں اضافے کے لیے، جنت میں درجات بڑھانے کے لیے، اور ایک تقویٰ کے زیادہ قریب ہونے کے لیے وہ چیزیں ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں کے اندر شریعت سختی نہیں کرتی۔ لہذا کلچرل چیزوں کے اندر بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے کسی برادری کا شادی کے موقع پہ کوئی کلچر ہو، دوسرے کا کوئی کلچر ہو، تیسرے کا کوئی کلچر ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ سیرا باندھنا ہے، شادی کے موقع پہ سیرا باندھا جاتا ہے، یہاں تو سیرا بھی نہیں باندھا جاتا، کراچی کے اندر تو سیرا بھی نہیں باندھا جاتا، پنجاب کے ایریے کے اندر، ہندوستان کے اندر سیرا باندھا جاتا ہے۔ شریعت کی طرف کوئی منع نہیں کہ بھائی ایک بندہ اگر سیرا باندھ کے خوش ہے تو وہ لینے دو اس کو، ایک بندہ اگر سہرا باندھ کے اس پوری بارات کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے کہ آن جناب ہے جن کے لیے ساری محفل سجائی گئی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ہو لینے دیں اس کو۔ ایک آدمی شادی کے موقع پہ شیروانی پہنتا ہے، بڑی خوبصورت مہنگا لباس پہنتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے ذریعے تکبر کا اظہار نہ کرے، یا اس کے اندر اتنا نہ گھس جائے کہ جناب غربت کے مارے برا حال ہے، شیروانی 40,000 کی پہننی ہے، تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کے یا اپنے ٹانگیں جو ہے نا وہ چادر سے زیادہ پھیلانے کا جو مسئلہ ہے وہ جدا چیزیں ہیں۔ لیکن آپ دلہا کو 1000 لباس پہنا دیں، اب دلہن کو 1000 لباس پہنا دیں، شریعت کوئی منع نہیں کرتی، اور جتنی اس طرح کی چیزیں شریعت کوئی منع نہیں کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر، اب میک اپ ہے، میک اپ کے اندر شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، عورت 1000 قسم کا میک اپ کرے، سب جائز ہے۔ ایک دو قیود ہیں اس کے ساتھ، ایک دو کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ۔ ایک ایسا میک اپ نہ ہو کہ جو بدن کے اوپر ایسے چپک جائے کہ اس کے اوپر پانی نہ گزرے اور عورت کا وضو نہ ہو سکے، تو اب یہ اصل میک اپ سے منع نہیں کیا گیا، اصل یہ ہے کہ یہ ایک عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، لہذا اس رکاوٹ کو ہٹانے کا فرمایا گیا۔ اب اس کا متبادل اب 10 میک اپ کر لیں، اس کے متبادل اب 10 میک اپ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بدن کے اوپر اگر یہ میک اپ کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی ناپاک شے نہیں ہونی چاہیے، تو اب ناپاکی سے روکا گیا ہے، میک اپ سے نہیں روکا گیا، ناپاکی سے روکا گیا۔ عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ میک اپ کرے، وہ اس کے لیے آراستہ ہو، وہ اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے، اس کے لیے جو ہے وہ زینت اختیار کرے، اس کے لیے مستحب ہے۔ تو یہ تو شریعت نے الٹا اس کو مستحب قرار دے دیا۔ تو جتنی شریعت کی اس طرح کی چیزیں ہیں، جب انہیں اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو ان میں بذات خود کہیں ممانعت نہیں ہوتی۔ اس طرح کی کلچرل چیزوں کے اندر خارجی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ممانعت کی وجہ پائی جائے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام کی جو خوبی ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ اسی خوبی کو جو ہے وہ عیب بنا دیتے ہیں۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے سے ہیں، کسی رنگ، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اسلام آپ کے اس انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ رکھتے ہوئے آپ کو اپنی تعلیمات کو آپ پر نافذ کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں مہیا فرماتا ہے۔ تو یہ تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہر جگہ قابل عمل ہے، اسلام ہر جگہ قبول کیا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کے نور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔